اس کی عمر 7,000 سال ہو چکی ہے سیارے کے اعتبار سے۔ جس دنیا میں ہم لوگ جیتے ہیں اس دنیا کی عمر دن کے اعتبار سے 3,60,000 سال ہو چکے۔ 3,60,000 سال اس دنیا کی عمر ہو چکی ہے۔ جو دنیا گزر گئی وہ زیادہ تھی، جو دنیا باقی رہ گئی ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ پوری دنیا جس میں ہم جیتے ہیں سر اٹھا کر کے، یہ کتنی چھوٹی ہے، اور آخرت اس کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے، اور آخرت میں گاڑی پھنسے گی تو کیسے نکلے گی، یہ پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اخبار فیصل نے لکھا کہ پوری دنیا میں 232 ملک ہیں، 232 ملک پر ملک ختم ہو جاتا۔ پوری دنیا میں جو زبان بولی جاتی ہے 3064 زبان بولی جاتی ہے، اس کے بعد زبان ختم ہے۔ پوری دنیا میں جو زمین ہے جس پہ ہم آباد ہیں 13 کروڑ مربع میل ہے، اس کے بعد زمین ختم ہے۔ پوری دنیا میں 300 حصے میں صرف پانی ہی پانی ہے۔ 190 حصے میں یاجوج ماجوج بسے ہوئے ہیں، صرف 10 حصے میں ہم باقی انسان بسے ہوئے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے ہماری دنیا کتنی چھوٹی ہے۔ اور آخری بات، جو کام کی بات، مطلب کی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر کے محمد تک، اور محمد سے لے کر کے قیامت تک دنیا کے جتنے لوگ آئے ہوں گے سب کی گنتی ہوگی، سب صف لگا کر کے ہوں گے۔ لوگوں کی کتنی چھوٹی تعداد ہوگی یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 120 صف میں دنیا کی تعداد ختم ہو جائے گی، آدم سے لے کر کے محمد تک، محمد سے لے کر کے قیامت تک دنیا میں جو انسان آئے ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 120 صف میں تعداد ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس غم میں بھی خوشی چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے نبی کی امت کتنی ہوگی؟ زیادہ ہوگی کہ کم ہوگی؟ 120 صف میں 80 صفوں میں ہمارے نبی کی امت ہوگی۔ 3 طرح کے لوگ جنت میں جانے والے۔ یہ امت سب سے لاسٹ میں آئی، سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ امت سب سے لاسٹ میں آئی تاکہ قبر میں زیادہ دیر تک سونا نہ پڑے۔ اللہ کی مہربانی دیکھیے، تکیہ پر جب آپ کا سر رہے 3 چیزوں پر ضرور غور کیجئے گا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اگر بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتا۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی دولت عطا فرمائی، ہمیں کوئی قیمت نہیں چکائی اور ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، مفت میں اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اس کو سوچئے گا۔ اور جب تکیہ پر سر رہے تو آخری خیال کیجئے گا کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دیا۔ 3 طرح کے لوگ جنت میں جانے والے۔ ایک آدمی وہ ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا، ایک جماعت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ دعا کیجئے، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ اس جماعت میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ دوسری جماعت ہوگی جنت میں جانے سے پہلے ہلکا حساب ہوگا، بہت بھاری حساب نہیں ہوگا، جنت میں چلی جائے گی۔ تیسری جماعت، اب اس کی گاڑی پھنس جائے گی۔ وہ گاڑی کیسے نکلے گی؟ نبی کی شفاعت ہوگی، گاڑی نکل جائے گی اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ نبی کی شفاعت کس کو ملے گی؟ جو نبی کی سنت پر کھڑا ہوگا۔ انشاءاللہ سنت پر کھڑے رہیں گے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، مسلمانوں کی مجلس میں بات چلتی ہے داڑھی کی، تو کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمانوں کی مجلس میں بات چلتی ہے کدو کھانے کی، تو ایک مسلمان جس کو کدو پسند نہیں وہ کیا کہتا ہے؟ کدو بھی کوئی کھانے کی چیز ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سر میں تیل لگانا نبی کی سنت ہے، جس کو عادت نہیں ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یہ بھی کوئی سنت ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا نبی کی سنت ہے۔ کوئی دائیں ہاتھ سے کھانے کو ضروری نہیں سمجھتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہاتھ بھی برابر وہ ہاتھ بھی برابر۔ کتنی خطرناک بات ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نبی کی جو سنت ہے وہ نبی کی پسند ہے۔ جو نبی کی پسند میں عیب لگائے، جو نبی کی سنت کو حقیر سمجھے، جو نبی کی سنت سے مقابلہ کرے، جو نبی کی سنت کا مذاق اڑائے، وہ آخری دن اسلام میں ہوگا، ایمان کا جنازہ اٹھ جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، داڑھی رکھنے کی عادت نہیں ہے، اس کو گناہ سمجھتے رہیے، ایمان سلامت رہے گا۔ لیکن داڑھی کا، کدو کا، سر میں تیل لگانے کا، دائیں ہاتھ سے کھانے کا مذاق مت اڑائیے گا، اس کو حقیر مت سمجھیے گا، اس سے مقابلہ مت کیجیے گا۔
اس کو ہلکا مت سمجھیے گا، ایمان چلا جائے گا انشاءاللہ۔ نبی کی سنت کو پسند کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ زمزم کا سرا تسنیم لکھ نہیں سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم لکھ نہیں سکتا۔ میں اگر 7 سمندر نچوڑ دوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم لکھ نہیں سکتا۔ اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی، اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی، تو سر پشت مہر نبوت نہ ہوتی۔ اگر ختم تم پر تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی۔ محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی، تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی، تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی۔ سر حشر اختر محمد نہ ہوتے، سر حشر اختر محمد نہ ہوتے، سر حشر اختر محمد نہ ہوتے، تو ہم عاصیوں کی شفاعت نہ ہوتی۔ مشاعرہ چل رہا تھا، ایک کنکٹا شاعر آیا شعر پڑھنے کے لیے۔ اس نے شعر پڑھا، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول۔ ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، پیسے پر نظر چلی گئی، مصرع بھول گیا۔ بیچ میں سننے والا کجری کا آدمی بولا کہ ضرور گھوٹالہ ہو رہا ہے، ایک ہی مصرع بار بار پڑھا، دوسرا مصرع جوڑا لگا ہی نہیں رہا ہے، یہ تو دال میں کالا نہیں، پوری دال کالی معلوم ہو رہی ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ شاعر صاحب آپ مصرع بھول گئے ہیں، جا کر کے میں جوڑا لگا دوں۔ اب کنکٹا آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے، کھسی آ کر کے کہا کہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا، کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہو رہی تھی۔ کھسی آ کر کے کہا میں تو اپنا مصرع بھول گیا ہوں، تم ہی آ کر کے جوڑا لگا دو۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ شاعر کا باپ تھا، وہاں سے اٹھ کر کے سیدھے اسٹیج پہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ شاعر صاحب آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوئے، آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے، میں مصرے کا جوڑا اسی شرط پر لگاؤں گا کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ کسی برا ماننے کی کیا بات ہے، آپ جوڑا لگاؤ گے مجھے خوشی ہوگی کہ آپ مصرع پڑھیے، میں جوڑا لگاتا ہوں۔ محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، اب اس نے آ کر کے جوڑا لگایا۔ کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول۔ جب زبان مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ کی بات آئی، دست قدرت نے ایسا
بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، جب قلم نے لکھی نعت احمد، روشنی بن گئی روشنائی، جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ کی بات آئی، تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر زمین، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر زمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تم جہاں تک نہ پہنچے فرشتوں، اے وہاں تک ہماری رسائی، ہاتھ تکیا ہے بستر چٹائی، اور حصے میں ساری خدائی۔ بڑا اچھا جلسہ نکل گیا، بس 3 منٹ کا پیغام آخری سنا کر کے دعا کرا دیتا ہوں۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار نہیں ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، ذرا دھیان رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ تیار ہے نا آپ لوگ؟ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ہم کتنے نادان، ہمارا خدا ہم پر کتنا مہربان۔ آخری پیغام دے رہا ہوں، جلسہ نکل جائے گا۔ مسلسل جلسہ ہے، اور ایک جگہ اگر پنکچر ہو جاؤں گا تو دوسرے جلسے میں حاضری نہیں ہو سکے گی۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ انسان کو پہلے پیاس لگتی ہے، اس کے بعد وہ پانی پیتا ہے، جو پانی اس کے پیٹ میں جمع ہوا اللہ اس کو پیشاب کے راستے سے نکال دیتا ہے۔ یہ نظام اللہ کا چل رہا ہے۔ اگر انسان کو پیاس لگے، پانی نہ ملے تو آدھی دولت دے کر کے پانی حاصل کرے گا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اگر پیٹ کا پانی پیشاب کی نالی میں رک جائے، باہر نہ نکلے، تو علاج کے لیے آدھی دولت دے کر کے پیشاب اتارے گا۔ جان ہے تو جہان ہے، لیکن خدا کی مہربانی دیکھیے، ہر روز ہم کو فری میں پانی پلا رہا ہے، ہر روز پیٹ کے پانی کو پیشاب کے راستے سے اتار رہا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، آپ سمندر کے پانی کو ہاتھ میں اٹھائیے اور اس کو منہ میں ڈالیے، حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اتنا نمکین ہوتا، اتنا کھارا ہوتا۔ آپ بمبئی گئے ہوں گے، حاجی علی دیکھا ہوگا، اس سمندر کے پانی کو ہاتھ میں اٹھا کر کے منہ میں لیا ہوگا، وہ حلق کے نیچے نہیں اترتا، اتنا کھارا ہوتا، اتنا نمکین ہوتا ہے، اتنا کڑوا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیے، بادل اسی کو اٹھا رہا ہے، سمندر سے اٹھا رہا ہے، بادل اس کو اٹھا کر کے آسمان کی بلندی پر لے کر کے آیا ہے۔ اب خدا کی مہربانی، خدا کی قدرت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ پانی جو سمندر کا کھارا اور نمکین پانی بادل کے ذریعے آسمان کی بلندی پر پہنچا، وہ زمین پر اترنے سے پہلے میٹھا ہو جاتا ہے۔ بارش کے پانی کو آپ ہاتھ میں لیں گے، حلق کے نیچے اتر جائے گا۔ کھارا پانی کو سمندر میں اللہ نے نمکین رکھا، بادل نے اٹھایا، زمین پر برسایا، میٹھا ہوگا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ جائیے دارجلنگ، دارجلنگ میں 8000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، اور اس پر اللہ نے پانی کو جمع کر کے رکھا ہے۔ آپ بولیں گے یار پہاڑ سے تو پانی گھڑک جاتا ہے، وہاں پانی کیسے جمع رہتا ہے؟ یہ نظام بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اس پانی کو جو پہاڑ کے اوپر ہے، اللہ برف بنا کر کے جمائے ہوا ہے، اور انسان کی ادھر ضرورت ہوتی ہے، وہ رشتہ رہتا ہے، اوپر سے نیچے آتا رہتا ہے، اوپر سے نیچے آتا رہتا ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیے۔ دوسری مثال، ہمارا موٹر اوپر ہے، نیچے پانی ہے۔ موٹر نیچے کے پانی کو جب کھینچتا ہے اور ہاتھ میں اس پانی کو لیجئے تو اتنا چمکتا ہے جیسے کہ چاندی چمکتی ہے، اور اس کا مزہ اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا صاف ستھرا پانی ہوتا ہے کہ منہ میں جاتا، حلق سے اتر جاتا ہے، اور اس پانی کو اگر ہاتھ میں لے کر کے چہرہ دیکھا جائے، چہرہ نظر آ جاتا۔ اللہ کی مہربانی، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے دربار میں ایک آدمی پہنچا،
وہ بولا کہ میرے پروردگار میں فری میں جنت نہیں لوں گا، دنیا کو تم فری میں جنت دو، میں تمہاری جنت فری میں نہیں لوں گا۔ تو اللہ نے کہا پھر کس میں لوگے؟ تو کہا قیمت دوں گا پھر جنت لوں گا۔ نماز پڑھی ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، 500 سال نماز پڑھی ہے، 500 سال سجدہ کیا ہے، سجدے کے بدلے جنت لینا چاہتا ہوں، دنیا کو آپ فری میں جنت دو، میں تمہاری جنت فری میں نہیں لوں گا۔ اللہ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کی عقل کو ٹھکانے لگانا ہے۔ اللہ نے فرشتے کے ذریعے اس کو دوزخ کے پاس بھیجا۔ جب دوزخ کی گرمی اس کے تلوے میں آئی اور ماتھے کو کھولا دیا تو حلق خشک ہو گیا، اس کو پیاس لگی۔ اس نے فرشتے سے کہا ایک گلاس پانی دے دو، کہ اللہ نے خوب پلایا، دنیا میں تم کو فری میں پانی ہے، یہاں بغیر قیمت کے پانی نہیں ملے گا۔ کہ کیا قیمت ہے؟ ایک گلاس کے بدلے 100 سال، 2 گلاس کے بدلے 200 سال، 3 گلاس کے بدلے 300 سال، 4 گلاس کے بدلے 400 سال، 5 گلاس کے بدلے 500 سال۔ پیاس بڑھتی گئی، وہ گلاس کا گلاس چڑھاتا گیا، نیکی چلی گئی، اللہ کے آگے سجدے میں گر گیا، میرے خدا بغیر تیرے فضل کے، بغیر تیری مہربانی کے کوئی جنت پا نہیں سکتا۔ آنکھ سے پانی نکلتا ہے، کتنا معمولی ہوتا ہے؟ 1 قطرہ نکلتا ہے، 2 قطرہ نکلتا ہے، 3 قطرہ نکلتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ جانتے یہ پانی کتنا طاقتور ہوتا ہے؟ آنکھ سے نکلا ہے، آنسو نکلے، بہہ گئے، 1 قطرہ 2 قطرہ، اور یہ آنسو کیسے نکلے؟ گناہ یاد آ گیا، اپنا گناہ یاد آ گیا۔ اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جو ناک میں ڈوبا ہوا محشر کی گرمی میں بندہ پڑا ہوا تھا، اس کو وہاں سے نکال کر عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 3 ہاتھ سے جنت میں پانی ملے گا۔ پہلا ہاتھ اپنا ہے، پانی اٹھاؤ پی لو، اپنا ہاتھ، یہ 3rd کلاس کا مہمان ہوگا جنت میں۔ دوسرا آدمی، دوسرے ہاتھ سے پانی ملے گا، نوکر کا ہاتھ ہوگا، آدمی پانی پیے گا، یہ 2nd کلاس کا جنتی ہوگا۔ جو 1st کلاس کا جنتی ہے، دعا کیجیے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ اللہ اپنا ہاتھ سے پانی پیش کرے گا، اپنے ہاتھ سے پانی پیش کرے گا، اور خدا کا بندہ جنتی ہاتھ سے لے کر کے پانی پیے گا۔ اللہ کا وہ بندہ سب سے اعلیٰ کوالٹی کا مہمان ہوگا، 1st کلاس کا مہمان ہوگا، کہ اللہ جو جنت کا مالک ہے، وہ مالک خود اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہا ہوگا، اور وہ خوبصورت خوش قسمت میزبان مہمان اللہ کے ہاتھ سے پانی پی رہا ہوگا۔ انشاءاللہ قرآن کو مردے پر، نبی کو ربیع الاول میں، اپنے خدا کو رمضان میں یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی
کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان، انسان، او غافل انسان، او غافل انسان، انسان، او غافل انسان۔ مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ او غافل انسان، انسان، او غافل انسان، او غافل انسان، انسان، او غافل انسان۔ بس آپ کا جلسہ ختم ہو گیا، دعا کر لیجئے آج کا جلسہ کل کا جلسہ اللہ مکمل فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشفاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم انصرنا على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خال بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اے اللہ جلسے کو قبول فرما، رحمت کے دروازے کو ہم سب کے لیے بند نہ فرما، برکت کے دروازوں سے ہم سب کو محروم نہ فرما۔ میرے مالک اس جلسے کے آغاز کو، درمیان کو، انجام کو خیریت سہولت عافیت کے ساتھ مکمل فرما۔ اس جلسے کے تمام پیغام سے ہماری زندگی کو متاثر فرما، جلسے کے اثر سے ہم سب کو محروم نہ فرما، جلسے کے پیغام سے محروم نہ فرما، پیغام پر عمل کے لیے توفیق نصیب فرما۔ اے ہمارے پروردگار، گناہوں کے سمندر میں ہم ڈوب رہے ہیں اور ڈوبنے والا پار نہیں لگتا، تو ڈوبا نہیں ہے، اور ہمارا ایمان ہے ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، تو معاف کرتے کرتے تھک نہیں سکتا۔ 100 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تو خدا ہے، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم سب کو گناہوں کے سمندر سے نکال کر صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرما۔ میرے پروردگار، ہم برباد ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، ہمارے گناہوں نے ہمیں تباہ کر دیا، غلط ماحول نے ہمیں تباہ کر دیا، گناہ نے ہمیں تباہ کر دیا، ہماری اولاد نے ہمیں تباہ کر دیا۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے حال پر رحم فرما، تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں، تیرے سوا ہمیں کوئی نکالنے والا نہیں، مصیبت میں تو ہماری مدد فرما، دنیا کی سربلندی، آخرت کی سرفرازی عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بچوں کو علم اور ہنر سے محروم نہ فرما، علم ہنر سے مالا مال فرما، بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے دل کی مراد پوری فرما، حال کو خوشحال فرما۔ بڑے بوڑھے بڑی تعداد میں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے بڑھاپے کی لاج رکھ لے، ان کی داڑھی کی لاج رکھ لے، ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، موت سے پہلے کلمہ اور ایمان نصیب فرما۔ اے ہمارے پروردگار، بڑی تعداد میں ہمارے جوان تباہ ہیں، زنا میں، گناہ میں، شراب میں اور موبائل میں، غلط چیزوں میں ہمارے جوان تباہ ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری دعا تیری دوا ہمارے جوانوں کے کھوئے ہوئے وقار کو واپس کر سکتی ہے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہمارے جوانوں کو واپس فرما، دین کی سربلندی، آخرت کی سرفرازی عطا فرما، ہمارے جوانوں کو گناہ سے، غلط ماحول سے، غلط روزی سے نکال کر اپنی عبادت کے لیے قبول فرما، اپنے رسول کی اطاعت کے لیے قبول فرما،
ماں باپ کی خدمت مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ہمارے جوانوں کو دین کا حافظ، دین کا محافظ بنا، دین کا داعی، دین کا شہدائی بنا۔ ہمارے جوانوں کے دلوں میں علی اور عمر کا جذبہ عطا فرما، ہمارے جوانوں کو علی اور عثمان کا نمونہ بنا۔ اے ہمارے پروردگار، صحابہ کی دین دنیا کی ترقی سے ہمارے جوانوں کو مالا مال فرما۔ پردے میں ہماری ماں اور بہنیں ہیں، اے ہمارے پروردگار ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی آبرو کی حفاظت فرما۔ اے ہمارے پروردگار ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی آبرو کی حفاظت فرما، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، دین کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، عقل کی حفاظت فرما، نسل کی حفاظت فرما، ملک قوم مذہب کی حفاظت فرما، آسمانی بلاؤں سے زمینی آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرما، غریبی کو دور فرما، امیری عطا فرما، بیماری کو دور فرما، تندرستی عطا فرما، دوزخ سے دور فرما، جنت نصیب فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہم بار بار دعا کرتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں اور سب کی امید کے ساتھ دعا کرتے ہیں، جس مدرسے کا یہ جلسہ ہو رہا ہے اس مدرسے کو قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار اس کی ضرورت کو خزانے غیب سے پورے فرما۔ اے اللہ اس کو مکان مکین دونوں سے آباد فرما، تعلیم اور تعاون دونوں سے آباد فرما۔ اس مدرسے کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں داخل فرما، اس مدرسے کی تعلیم کو پوری بستی پر بستی سے باہر عام اور تام فرما، اس مدرسے کے اساتذہ کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں داخل اور شامل فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دنی رات تگنی ترقی سے مالا مال فرما، اس مدرسے میں رحمت اور برکت کو نازل فرما، اس مدرسے کی برکت اور رحمت سے بستی کو محروم نہ فرما، بستی کو مالا مال فرما، لوگوں کے دلوں کو اس مدرسے کے لیے نرم فرما، لوگوں کے دلوں کو اس مدرسے کے لیے سخت نہ فرما، لوگوں کو اس مدرسے پر مہربان فرما، اس مدرسے کے علماء سے، اس مدرسے کی تعلیم سے لوگوں کو متنفر نہ فرما، لوگوں کو محبت عطا فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ اللہم ارحمنا ورحمہم فإنک خیر الراحمین، اللہم ارزقنا ورزقہم فإنک خیر الرازقین، اللہم افتح لنا وافتح لهم فإنک خیر الفاتحین، اللہم اصلح لنا واصلح لهم فإنک خیر المصلحین، اللہم اعزنا واعزهم فإنک خیر المعزین، اللہم اہد لنا واہد لهم فإنک خیر الہادین، اللہم اغفر لنا واغفر لهم فإنک خیر الغافرین، ربنا تقبل منا إنک أنت السمیع العلیم وتب علینا إنک أنت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔